متحدہ محاذ جس کا میں صدر ہوں ایک سیاسی تنظیم ہے جس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں: ایک، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی۔ دو، پاکستان میں جمہوری وفاقی حکومت کا قیام جس کے صوبوں کو 1940 کے قرارداد پاکستان کے مطابق وفاقی یونٹوں کی حیثیت سے خود مختاری حاصل ہو۔ تیسرا، پاکستانی عوام اور خصوصاً اہل سندھ کے معاشی، سیاسی اور سماجی حقوق کا تحفظ اور ان کی معاشی، سیاسی، ثقافتی اور لسانی حقوق کی بحالی اور ان کا فروغ۔ چوتھا، مساوات، اظہار خیال کی آزادی اور انجمن سازی کی بنیاد پر عام شہریوں کی بنیادی حقوق کی ضمانت۔ پانچواں، پارٹی کے منشور اور ان پروگراموں کے مطابق جو وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہیں گے، عوام کی سماجی، اقتصادی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ متحدہ محاذ کی سرگرمیاں صوبے سندھ تک محدود ہیں، لیکن اس کا دائرۂ عمل ملک گیر ہے۔ سندھ پاکستان کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے جو کام سر انجام دیا جائے گا وہ مجموعی طور پر سارے ملک کی ترقی اور بہتری میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہی اصولوں کو مکمل طور سے پیش نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے یہ اغراض و مقاصد ترتیب دیے گئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ چنانچہ یہ اس امر کی پہلی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے میدان عمل کو علاقائی سرگرمیوں تک اس لیے محدود نہیں کیا کہ ہمارے ارادوں میں کسی طرح کی کہ علاقائی عصبیت کو دخل ہے، بلکہ ہم نے یہ عظیم تر مقاصد اور ناگزیر مجبوریوں کے باعث کیا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے بے شمار غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور ہمارے خلاف سخت نکتہ چینی کی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ مجبوریاں اور حالات بتاتا ہوں جن کی بنیاد پر ہم نے اپنی سرگرمیاں سندھ کے علاقے تک محدود کی ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گزشتہ 22 سال کے تجربات سے یہ بات بغیر کسی شبہ کے ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں جو پوری پاکستان کے لیے پروگرام مرتب کرتی ہیں وہ کام کر نہیں پاتی، وہ اتنی بڑی کام کو سنبھال نہیں پاتی، ان کی جڑیں مختلف صوبوں کے عوام تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سیاسی پارٹیاں صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے احساسات اور خواہشات کا اندازہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کی پہنچ ان بلند و بالا افراد تک نہیں ہوتی۔ ان جماعتوں کا دائرۂ خیال اتنا وسیع ہوتا ہے وہ کسی بھی مسئلے کو پوری توجہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جماعتیں اپنے شانوں پر کم از کم کارروائی کی حد تک اتنی ذمہ داریاں اٹھا لیتی ہیں کہ وہ مؤثر طور پر کسی ذمہ داری سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ پورے ملک پر اپنا تسلط اور اثر و نفوذ قائم کرنے کی فکر میں وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور کسی مخصوص صوبے کے لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم رکھنے کی اہل نہیں رہتی۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کبھی بھی اہم آزمائشی گھڑی میں یہ جماعتیں مختلف صوبوں کے لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے یا کسی یونٹ کی جانب سے بھلائی کا کوئی کام سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ ہوا میں معلق رہتی ہیں، البتہ کبھی کبھار اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے غیر سیاسی اور گھٹیا طریقے اختیار کرتی ہیں۔ کبھی یہ پارٹیاں حکومت وقت کے سائے عاطفت میں آ جاتی ہیں اور کبھی وہ نوکرشاہی سے ساز باز کرتی ہیں اور اس سے انتخابات میں دھاندلیوں کا کام لیتی ہیں، اور اس کے معاوضے میں نوکرشاہی کو ملک میں لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سیاسی پارٹیاں جھوٹے مسائلے کھڑے کر کے عوام کے جذبات کو ابھارتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کر دیتی ہیں۔ کبھی عوام کو نہایت حسین مگر جھوٹے وعدوں کے سبزباز دکھاتی ہیں، حالانکہ وہ بخوبی جانتی ہیں کہ یہ دعوے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی مایوسی سے پریشان ہو کر یا حرص و ہوس سے مغلوب ہو کر یہ جماعتیں اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاتی اور دشنام ترازی کرتی ہیں۔ اس طرح وہ سیاسی ماحول کو مقدر کرتی ہیں جس سے بیرونی ملکوں میں یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی زندگی محض ایک تماشا ہے
اور پاکستان میں محب وطن افراد کے مقابلے میں غداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہی افسوسناک اور ناپسندیدہ حالات کے باعث سندھ متحدہ معاہد سے متعلق لوگوں نے محسوس کیا یہ سارے حالات ایسی سیاسی جماعتوں کی پیدا کردہ تھے جن کی جڑیں عوام میں بالکل نہیں تھیں۔ دوسرے الفاظ میں سیاسی جماعتوں نے جو بظاہر تو کل پاکستان پروگرام رکھتی تھیں اور بظاہر بڑی شاندار معلوم ہوتی تھیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کی جڑیں پاکستان کے تمام حصوں میں واقعتاً موجود نہیں تھیں۔ یہ سیاسی جماعتیں اس اصول پر قائم کی گئی تھیں کہ مکان کی چھت پہلے ڈالی جائے اور اس کے بعد بنیاد رکھی جائے۔ پاکستان کی سیاسی زندگی کا یہی وہ افسوسناک رجحان تھا جس کی وجہ سے پچھلے 22 برسوں میں پاکستان کے سیاسی زندگی میں استحکام پیدا نہ ہوا۔ اگر سیاسی زندگی میں یہ رجحان نہ ہوتا تو موجودہ سنگین اقتصادی اور دوسرے مسائل کبھی اتنے پیچیدہ نہ ہوتے۔ کیا وجہ ہے کہ پورے 22 سال سے آزادی کے نعمت سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی ہم خود کو آتش فشان کے دہانے پر بیٹھا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی آئین قائم نہیں رہ سکا، کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا، کوئی پائیدار و صحیح عوامی حکومت قائم نہ ہو سکی، قیام پاکستان کا کوئی مقصد پورا نہ کیا جا سکا۔ پورے ملک میں چاروں طرف ذہنی طواف الملوکی کا دورہ ہے، وقتاً فوقتاً عارضی طور پر جسمانی طواف الملوکی بھی پھوٹ پڑتی ہے۔ عوام کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ قومی یکجہتی کا جو اصل مقصد تھا ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا طریقہ کار غلط رہا ہے۔ ہم نے اپنے مسائلوں کو سمجھنے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ میں اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے زمین پر اترے ہیں اور زمین پر اتر کر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نئی جگہ کی طور طریقوں کو کس طرح اپنایا جائے اور اپنے آپ کو اس ماحول کا کس طرح عادی بنایا جائے۔ اس کا جواب اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یہ ساری ہماری پھیلائی ہوئی گڑبڑ کا نتیجہ ہے۔ میری رائے میں اگر ہم حالات کو سدھارنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں ماضی کے تجربات سے سبق لینا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بالکل ابتدا سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے سرگرمیوں کا آغاز سندھ سے کیا ہے۔ یہ ہمارے انکساری اور حقیقت پسندی کا ثبوت ہے، نہ کہ ہمارے صوبائی عصبیت کا۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جیسا کہ بعض مخالفین ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں سندھ سے محبت ہے، لیکن ہمارے مخالفین یہ الزام لگاتے وقت دو اہم باتیں بھول جاتے ہیں۔ پہلے یہ کہ سندھ بہرحال پاکستان کا ایک حصہ ہے، اور دوسری سندھ سے ہماری محبت پاکستان کے محبت سے متصادم نہیں ہوتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ ہر شخص کو اس خطۂ زمین سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے دل میں اپنے ملک کے لیے محبت نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے باشندے اسکاٹ لینڈ سے محبت کے لیے مشہور ہیں، مگر ان کی محبت برطانیہ کے لیے جان بازی لگانے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ علاقے کی محبت اور ملک کی محبت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان مکمل مصالحت ممکن ہے، اور در حقیقت دونوں ایک دوسرے کو قوت بخشتی ہیں۔ انسان کا دل خدا کا خصوصی عطیہ ہے، وہ یک وقت بہت سی محبتوں سے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دل میں ماں، باپ اور بھائی کے لیے بھی یک وقت محبت ہوتی ہے، جس سے اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس نسبت سے میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ سے ہماری محبت کی وجہ سے وطن کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کسی کو ہمارے وطن دوستی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل میں نے اکثر یہ سوچا ہے، اور تاریخ کسی روز اس کا ثبوت بھی مہیا کر دے گی، کہ وہ تنگ نظر افراد جو پاکستان کو اور اس کے صوبوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں، ملک کی کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں۔ جس دن انہوں نے مرکز اور صوبوں کے درمیان نفرت کے بیج بونا شروع کیے،
यकीनन उन्होंने इस दिन से मरकज के इस्तेहकाम या मकबूलियत को बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें सूबाई खुद मुख्तियारी के नाम निहाद खतरे से मरकज को महफूज रखने के लिए खास तदबीरें इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इसकी वजह यह नहीं है कि हमने गलत वकालत की जिसकी वजह से मरकज के खिलाफ इस शदीद रद्द-अमल ने जन्म लिया? यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस रद्द-अमल की शिद्दत कम करने के लिए सिंध मुत्तहदा महाज ने दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है कि वो सूबे जिनमें दरहकीकत पाकिस्तान के अवाम रहते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तियारी दी जाए, जिसकी वजाहत शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात में बड़ी मुनासिब तौर पर से की गई है कि मरकज को इतने काफ़ी इख्तियारात दिए जाएं जिनकी मदद से वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम रख सके और अमन और जंग के दौरान दफाई जिम्मेदारियों से अहदा बरा हो सके। हमारी जमायत के इस नुक्ते नज़र की बुनियाद इस फलसफे पर है कि खुद मुख्तियार और मुतमईन सूबों के अवाम किसी काजी इक़्तिदार के बरक्स मरकज के ज़्यादा इस्तेहकाम का बायस होंगे। ये बात इस सूरत में मुमकिन नहीं हो सकती कि इख्तियारात की तकसीम के मामले में सूबों और मरकज के दरमियान मुस्तकिल तसादुम हो। हकीकी इक़्तिदार वो होता है जो अवाम की रजामंदी से हासिल हो, और ये इक़्तिदार अवाम में तमानियत का मुकम्मल एहसास कायम किए बगैर और इस एहसास के बगैर नहीं हो सकता कि आज़ादी की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें उन्हें सौंप दी जाएं। इस सिलसिले में फिर मैं कहूँगा कि सिंध मुत्तहदा महाज ने माजी से रहनुमाई हासिल की है। पिछले 22 बरसों के दौरान मरकज को लातमहदूद इख्तियारात हासिल थे, लेकिन क्या इस तजर्बे से कौमी इस्तेहकाम पैदा हुआ या लोगों के दरमियान कौमी यकजहती का शऊर पैदा हुआ? अगर नहीं तो क्या इस बारे में नए अंदाज से सोचने की ज़रूरत नहीं है? हमें यकीन है कि हमने ऐसा ही किया है और हम महसूस करते हैं कि हमने सही समत में कदम उठाया है। मरकज को उसका जायज़ हक और सूबों को उनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए। ये बात 1940 के करारदाद पाकिस्तान की रूह और हमारे हालात के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर ऐसे हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनकी अपनी अपनी ज़बान, तारीख, सकाफत, हदें, रवायात और इक़्तिसादी और सियासी मफादात हैं। ये हकीकत इस वजह से मुसल्लम है कि हम हमेशा मुल्क में वफाकी तर्ज हुकूमत कायम करने के बारे में सोचते रहते हैं और दूसरे अयूब खान के दौर हुकूमत में वहदानी या नीम वहदानी तर्ज हुकूमत कायम करने की तमाम कोशिशों का तबाहकुन अंजाम हुआ। हम जो सिंध मुत्तहदा महाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हमारा अक्सुल मकसद ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे के इतना करीब लाया जाए और उनमें ऐसा इत्तेहाद पैदा किया जाए कि बालाई सतह पर एक मुत्तहदा कौम का वजूद मुमकिन हो सके। लेकिन ये अमल मतदरीज, रज़ाकाराना तौर पर किसी दबाव के बगैर ही मुमकिन हो सकता है। जहाँ कहीं भी जबर या फरेब का दखल होगा, बाहमी रजामंदी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। समझा बुझा कर मुनासिब हालात और आमादगी का जज्बा पैदा किए बगैर सिर्फ इंसानी हुकूक की यलगार या जिस्मानी दबाव से सदियों पुरानी तारीख और रिवायात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें निहायत होशमंदी का सबूत देना होगा। हमें इक़्तिदार के नशे में इतना सरशार नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ को फरामोश कर दें। बहरहाल हम 20वीं सदी में रह रहे हैं और हमें 20वीं सदी के इंसानी मसाइल हल करने हैं। इस सदी से इंसान ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वो ये है कि डंडे के जोर पर हुकूमत ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। 20वीं सदी का इंसान चाहता है कि इसे प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए, इसे दिल शिकस्त और मायूस छोड़ने के बजाय अपने साथ मिलाया जाए और इसे हमेशा के लिए नज़रअंदाज या तबाह न किया जाए। आप किसी इंसान को हमेशा के लिए नहीं कुचल सकते। जहाँ तक आइन साजी का ताल्लुक है, हम इसमें मुकम्मल तौर पर और अपने वसीलों की हद तक तावन करने को तैयार हैं ताकि कौमी सतह पर गौर व फिक्र करके एक अच्छा आइन मुरतब किया जा सके। ये बात इंतहाई शर्मनाक है कि 22 साल गुजरने के बाद भी हम मुल्क में कोई आइन नहीं है।
یا یہ کہ جو آئین بنے وہ ایسا نازک اور کمزور ہو کہ کوئی موقع پرست اسے منسوخ کر دے اور اقتدار پر قبضہ کر لے. یہ صورتحال اب ختم ہونی چاہیے اور ہمیں ایک پائیدار اور جامع آئین بنانا چاہیے. بعض لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے کس قسم کا دستور ملک کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش رہے گا. جیسا کہ ہمارے اغراض و مقاصد سے ظاہر ہے، ہم ایک مکمل جمہوری دستور چاہتے ہیں جس میں بالغ رائے دہی کے بنیاد پر مستحکم پارلیمانی طرز کی حکومت کی ضمانت دی جائے. اس کے علاوہ آئین سازی کے لیے میں اپنے پارٹی کے بعض نظریات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دستور کے عام ڈھانچے کی بنیاد ان اصولوں پر ہونی چاہیے جو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پہلی دستور ساز اسمبلی میں تقریر کے دوران بیان کیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں سے انحراف پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. ہم قائد اعظم کو بابائے قوم کہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے جو انہوں نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے کچھ اصولوں پر عمل کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں. دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی تمام ہدایات اور اصولوں پر پوری طرح عمل کریں. قائد اعظم کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے نزدیک دستور جیسے دستاویز میں مذہب کو شامل کرنا نہ صرف بالکل بے موقع ہوگا، کیونکہ دستور مذہبی عقائد کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنے سے مذہبی اختلاف کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا جس سے قوم میں مزید انتشار پھیلے گا. اس طرح دستور میں اسلامی سوشلزم جیسے بیمینہ اصطلاحوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ہمارے خیال میں اسلامی سوشلزم جیسی کسی شے کا وجود نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے جو پاکستانی عوام کو دیا جا رہا ہے. اسلام میں نجی املاک کو ایک خاص حد تک تحفظ حاصل ہے. سوشلزم میں نجی املاک کے اس تحفظ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دونوں نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ان دونوں میں سے صرف ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی سوشلزم کے بلند بانگ نیرون کا دستور سازی سے تعلق کہاں تک برمحل ہے. ان تمام چیزوں پر مباحثے کے لیے دستور ساز ادارہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر بحث ان اسمبلی میں ہونی چاہیے جو دستور بننے کے بعد وجود میں آتی ہیں. یہ مرحلہ اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم دستور بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور ملک کے سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے کام تفصیل سے اور مناسب جگہ پر شروع کر سکیں. ان حقائق کے پیش نظر ہمارے ذہن اس سلسلے میں بالکل صاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی سوشلزم، اسلامی دستور یا سوشلزم کی باتیں اس مرحلے پر قبل از وقت اور بے موقع ہیں. ہمارے نقطۂ نگاہ سے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سنیت کے دونوں شعبوں یا نجی شعبے اور سرکاری شعبے کو ایک ساتھ پھیلنے پھولنے کے مواقع حاصل ہونے چاہیے تاکہ وہ ملک کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہو سکیں. موجودہ غیر بنیادی سنیتوں کو قومی تحریر میں لے کر انہیں مفلوج کرنے کے بجائے ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بنیادی سنیتیں حکومت خود قائم کرے اور عوام کی طرف سے ان کا انتظام چلائے. ہمیں ان اندیشہ ہے کہ سیاسی اسٹنٹ کے طور پر غیر اہم اور غیر ضروری سنیتوں کو قومی تحویل میں لینے سے ملک کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچے گا. جہاں تک صوبائی امور کا تعلق ہے، ان کا فیصلہ کرتے وقت ہمارے غور و فکر اور عمل کا محرک وہ بنیادی اصول ہونا چاہیے جو میں نے کوئٹہ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. میں نے کہا تھا اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ ہر اس شخص کو جس نے آپ کے صوبے میں رہائش اختیار کی ہے بلوچستانی سمجھیں، خواہ وہ کہیں سے بھی آیا ہو، تو آپ برا نہ مانیں. بلوچستان کی سرزمین پر ان مختلف عناصر میں کوئی امتیاز یا فرق نہیں ہونا چاہیے جو یہاں کے اجتماعی، معاشرتی اور اقتصادی ڈھانچے کے جزو ہیں. سب لوگوں سے برابری کا سلوک کیا جانا چاہیے اور تمام لوگوں کو یکساں حقوق اور مراعات حاصل ہونا چاہیے. دوسرے الفاظ میں
آپ کے برتاؤ کی بنیاد نفرت پر نہیں بلکہ محبت پر ہونی چاہیے، کیونکہ نفرت ایک انسانی کمزوری ہے جو خود اپنے مقاصد پورے کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہم ان تمام لوگوں سے یکساں سلوک کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سندھ میں اپنا گھر بنایا ہے، لیکن حقوق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے شہری خلوص نیت سے یہ ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ صوبے میں ثقافتی یکسانیت پیدا کرنے میں مدد دیں۔ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس سرزمین پر انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے وہ اس کے وفادار رہیں۔ ہم ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ سندھیوں کی مادری زبان سندھی کے فروغ میں مدد دیں۔ ہم ان سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اصولی طور پر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ صوبے کے اندر صوبے کی زبان کو ہی سرکاری حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ ہماری یہ توقعات کسی طرح بھی بے جا نہیں ہیں۔ جب تک یکسانیت نہ ہو کسی قسم کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ صوبے میں ایسا اتحاد اور یکسانیت پیدا کی جائے کہ سندھی معاشرے کے تمام عناصر خوشحال زندگی بسر کریں اور ملک کے عظمت اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ آخر میں آپ کے سامنے اپنے جماعت کے پروگرام اور منشور کے بعض نکات پیش کروں گا۔ پہلا، پاکستان کی سلامتی، اتحاد، وقار اور خوشحالی کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کی مشینری، اقتصادی حقوق، ثقافتی وسع، سیاسی آزادی اور قومی تعمیر نو اور ترقی کے تمام ذرائع اور وسیلے ہمارے ہاتھ میں رہیں۔ دوسرا، ہم وفاق پاکستان میں مکمل خود مختار صوبے کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی وحدانی حکومت کے ماتحت رہنا اپنے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد قومی مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں جو وحدانی یا نیم وحدانی طرز حکومت کی حامی ہو۔ تیسرا، ہم چاہتے ہیں کہ روزگار، تجارت، زرعی ترقیاتی کارپوریشن، مغربی پاکستان سنیتی ترقیاتی کارپوریشن، چھوٹے سنیتوں کی کارپوریشن، صوبائی آبدہ، ریلوے، بندرگاہیں، سنیتیں، زمینی مواصلات، پریس، اطلاعات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، معدنی وسائل، بجلی، تعلیم، صحت، قانون، انتظامیہ کے تحفظ کے شعبوں اور تمام ترقیاتی اسکیموں پر حکومت سندھ کا کنٹرول رہے۔ چوتھا، ہم مرکز میں 2 ایوانی مقننہ کے نظریے کے حامی ہیں، جس میں ایوان زیرین کا انتخاب آبادی کے بنیاد پر ہو اور ایوان بالا میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے۔ ایوان بالا کے اختیارات وہی ہوں جو برطانوی دارالعمرہ کو حاصل ہیں۔ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ 10 برسوں کے اندر وفاقی حکومت کے تمام محکموں میں آبادی کے لحاظ سے صوبوں کو نمائندگی دینے کا بندوبست کیا جائے۔ اچھا، ہم ایسے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے صحیح اسلامی روح کے مطابق سماجی اور ثقافتی ترقی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، یعنی انسانوں میں محبت، رواداری، امن اور بھلائی کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں سندھی کو حکومت سندھ کی سرکاری زبان تسلیم کیا جائے اور اعلیٰ سطح تک تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سندھی کو قومی زبانوں میں بھی شمار کیا جائے۔ ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اردو اور بنگلہ زبانوں کو صوبوں کے درمیان اور مرکز کی زبان کے طور پر استعمال کیا جائے، تاہم جب تک صوبے کے عوام ان زبانوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل نہ کر لیں انگریزی زبان کو برقرار رکھا جائے۔ ہمارے خیال میں سندھ میں ہر طالب علم کو پرائمری تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر پرائمری تعلیم کے بعد ثانوی سطح تک اردو بولنے والے طلباء کے لیے سندھی کی تعلیم لازمی قرار دیا جائے اور اس طرح سندھی طلباء کے لیے اردو کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، انگریزی کی تعلیم بھی لازمی قرار دی جائے۔ 11،
ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ثقافتی اقلیتوں کو آبادی کے بنیاد پر سروسوں اور تجارت میں مناسب نمائندگی دی جائے۔ ہمارے اقتصادی پروگرام کی خاص باتیں یہ ہیں: پہلا، افراد یا نجی اداروں کے ہاتھ سرکاری شعبوں کی سنتوں کی فروخت بند کی جائے۔ دوسرا، بنیادی سنتیں سرکاری شعبے میں قائم کی جائیں۔ تیسرا، نجی سنتوں کے انتظام میں حکومت اور مزدوروں کو نمائندگی حاصل ہو تاکہ استحصال کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سندھ میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں میں صرف سندھ کے مستقل باشندوں کا تقرر کیا جائے۔ بیراج کے علاقوں میں زمین کی ملکیت کی حد 240 ایکڑ اور غیر براج کے علاقے میں 480 ایکڑ مقرر کی جائے۔ جن لوگوں کے پاس اس سے زیادہ زمینیں ہوں انہیں مناسب معاوضہ دے کر ان سے زائد زمینیں واپس لی جائیں۔ اس طرح حاصل کی ہوئی زمینیں اور سرکاری زمینوں کو ہاریوں کو آسان اقساط پر دیا جائے۔ براج کے علاقے میں ہر ہاری کو 48 ایکڑ اور غیر براج کے علاقے میں 96 ایکڑ زمین دی جائے۔ چھوٹے کاشتکاروں کی زمینوں کو یکجا کیا جائے تاکہ انہیں اجتماعی فائدہ پہنچ سکے۔ ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کے لیے کم سے کم اجرتوں کا تعین کیا جائے۔ اعلیٰ افسروں کی تنخواہوں کی حد مقرر کی جائے۔ ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور اغوا کے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب تدبیریں اختیار کی جائیں اور ان جرائم کے مرتکب افراد کو سنگین سزائیں دی جائیں۔ تشدد اور لاقانونیت کے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب طریقے اختیار کیے جائیں۔ 16 ایکڑ تک زمین رکھنے والوں کو لگان سے مستثنی قرار دیا جائے۔